اس ٹاپک کا ٹائٹل ہے پاسورڈ سلیکشن اسٹریٹجیز. سب سے پہلے اس ٹاپک کے آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں. اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ وڈ بی ایبل ٹو ڈسکرائب the various strategies that should be adopted for password selection. اس ٹاپک میں یوز ہونے والے جو فگرز ہیں, جو میٹیریل ہے, they have been adapted from William Stallings book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards, and the book was published in 2014. Many users choose a password that is either too short or too long to guess. So at the other extreme, if the password consists of 8 randomly selected printable characters are used, password cracking becomes almost effectively impossible. تو اگر تو آپ نے ایک ایسا پاسورڈ چوز کر لیا ہے جس کے اندر 8 randomly printable characters ہیں, تو آپ کی جو کریکنگ ہے almost impossible ہو جاتی ہے. But it would be almost as impossible for the most of the users to remember their passwords. Although آپ نے سیکورٹی تو اچیو کر لی, لیکن on the other hand جو اس کا ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ یوزرز کے لیے اس طرح کے جو 8 رینڈملی سلیکٹڈ کریکٹرز ہیں ان کو یاد رکھنا, اس کو میمورائز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارا جو گول ہے اٹ از ٹو ایلیمنیٹ دا گیسیبل پاسورڈ. ایک تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاسورڈ کو گیس کرنے سے کیا ہونا چاہیے, اٹیکر کو روکنا ہے. آن دا ادر ہینڈ آپ نے کیا کرنا ہے, یو وانٹ ٹو الاؤ دا یوزرز ٹو سلیکٹ اے پاسورڈ دیٹ از مور ایزی ٹو میمورائز. سو ہمارے پاس 4 بیسک ٹیکنیکس ہوتے ہیں ان آرڈر ٹو سلیکٹ اے پاسورڈ. وہ کون کون سے؟ یوزر ایجوکیشن ہے نمبر 1. نمبر 2 کمپیوٹر جنریٹڈ پاسورڈز ہو سکتے ہیں. نمبر 3 ری ایکٹیو پاسورڈ چیکنگ ہو سکتی ہے. اور نمبر 4 پرو ایکٹیو پاسورڈ چیکنگ ہو سکتی ہے. اب ہم ان 4 اسٹریٹجیز کو ہم ٹرن بائی ٹرن دیکھتے ہیں. پہلی جو میتھڈ ہے وہ ہے یوزر ایجوکیشن. یوزر ایجوکیشن میں ہم کیا کریں گے, the users can be told that the importance of using hard to guess passwords and can be provided with the guidance for selecting strong passwords. تو اس میں آپ یوزر کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. This user education strategy is unlikely to succeed at most installations. اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں؟ Many users will simply ignore the guidelines. آپ نے جتنی بھی گائیڈ لائنس بتائی تھیں اس کو پاسورڈ سلیکٹ کرنے کے لیے, وہ کیا کرے گا؟ Most of the users will ignore those guidelines, number 1. Others may not be good judges of what is a strong password. دوسروں کو کیا نظر آئے گا کہ یہ جو پاسورڈ وہ سلیکٹ کیا گیا کہ وہ واقعی اسٹرانگ ہے یا وہ ویک ہے, یہ دے آر ناٹ گڈ ججز. تو ان کی وجہ سے یہ جو یوزر ایجوکیشن کا جو اسٹریٹجی تھی یہ موسٹ لائکلی کیا ہوگا, یہ فیل ہو جائے گی. ہمارے پاس جو دوسری اسٹریٹجی ہے وہ ہے کہ آپ کیا کریں, جب آپ نے پاسورڈ کو سلیکٹ کرنا ہو تو آپ کمپیوٹر جنریٹڈ پاسورڈز یوز کریں. جب بھی یوزر نے کسی پاسورڈ کو دینی ہے وہ خود سے چوز نہ کرے بلکہ آپ کا کمپیوٹر اس کو جنریٹ کر کے پاسورڈ دے دے. اس پہ بھی کچھ پرابلمز ہیں ہمارے پاس. اور پرابلمس کیا ہیں؟ اف دا پاسورڈز آر کوائٹ رینڈم ان نیچر the users will not be able to memorize them. تو اگر تو آپ کا کمپیوٹر نے جنریٹ کر کے دیے تو پیچھے کوئی الگوریدم چل رہا ہوگا, وہ الگوریدم کیا کرے گا, آپ کا پاسورڈ جنریٹ کر کے دے گا, اور وہ موسٹ پروبیبلی وہ جو پاسورڈ جنریٹ کیا ہوگا وہ اتنا رینڈم ہوگا کہ اسے یاد کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. جو فیڈرل انفارمیشن پروسیسنگ ہے فپس, اس نے ایک پبلیکیشن کی 181 کے نام سے, اس میں ڈیفائن کیا گیا ون آف دا بیسٹ ڈیزائن آٹومیٹڈ پاسورڈ جنریٹرز تھا. ایک کمپیوٹر بیسڈ آٹومیٹڈ پاسورڈ جنریٹر بنایا گیا تھا فپس پب 181 میں. دا اسٹینڈرڈ انکلوڈس ناٹ اونلی اے ڈسکرپشن آف دا اپروچ, لیکن اس کا سی سورس کوڈ آف دا الگوریدم واز آلسو میڈ پبلکلی اویلیبل. اس میں یہ جو فپس 181 تھا, it generates words by forming pronounceable syllables and concatenating them to form a word. تو ایک ورڈ کو جنریٹ کیا گیا اور ایسے پاسورڈ کے طور پہ یوز کیا گیا. تو a random number generator produces a random stream of characters used to construct the syllables. تو آپ کا جو syllables تھے اس کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے آپ کا پاس ایک رینڈم نمبر جنریٹر تھا, اور جو ایونچولی آپ کے پاس جو ورڈ آئی ہے, جو پاسورڈ تھا, وہ رینڈملی جنریٹڈ تھا. اب اس کا جو ڈرا بیک تھا وہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں. اس کا ڈرا بیک یہ تھا کہ یوزرز کے لیے اگر کمپیوٹر جنریٹڈ پاسورڈ ہو تو ان کو میمورائز کرنا مشکل ہوگا. ہماری جو تھرڈ اسٹریٹجی ہے وہ ہے ریئیکٹیو پاسورڈ چیکنگ اسٹریٹجی از ون ان وچ دا سسٹم پیریوڈکلی رنز اٹس اون پاسورڈ کریکر ٹو فائنڈ دا گیسیبل پاسورڈس. تو آپ کے جو گیسیبل پاسورڈز ہیں وہ کیا کرے گا سسٹم میں, اس نے خود سے ایک پاسورڈ کریکٹر رکھا ہوا ہے اور وہ پیریوڈکلی رن ہوتا ہے تاکہ چیک کیا جا سکے کہ جو گیسیبل پاسورڈز ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہیں کہ نہیں ہیں. The system cancels any passwords that are guessed and notifies the user.
تو یوزر نے جو ان پٹ دی تھی اگر تو اس کا پاسورڈ گیس ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے یوزر کو فیڈ بیک پرووائڈ کرتا ہے سو دیٹ یوزر ایک اور پاسورڈ چوز کر سکتا ہے. سو دس ٹیکٹک ہیز اے نمبر آف ڈرا بیکس. یہ کیا ہے ریسورس انٹینسو ہے اف دا جاب از ڈن رائٹ. اگر تو جاب آپ الگوریتم فالو کرتے جائیں گے تو یہ کافی کمپٹیشنلی ایکسپینسو ہے اور کافی ٹائم لیتا ہے. سو دا موسٹ پرومسنگ اپروچ ٹو امپروو دا پاسورڈ سیکورٹی از پرو ایکٹیو پاسورڈ چیکر. وہ پرو ایکٹیو پاسورڈ چیکر میں کیا ہوگا اے یوزر از الاؤڈ ٹو سلیکٹ ہز اور ہر اون پاسورڈ ایٹ دا ٹائم آف دا سلیکشن. جو آپ کا سسٹم ہوگا اٹ ول چیک ٹو سی اف دا پاسورڈ از الاؤبل. اف ناٹ اٹ ول ریجیکٹ. آپ کا سسٹم کیا کرے گا آپ کے پاسورڈ کو ریجیکٹ کر دے گا. With sufficient guidance from the system, the users can select memorable passwords from a fairly large password space that are not likely to be guessed in a dictionary attack. So what are the approaches to check the proactive password checking? اب ہم ان کی طرف آتے ہیں. جو following rules ہیں they can be enforced. کون سے رول ہیں؟ Number 1, all passwords must be at least 8 characters long. Number 2, in the first 8 characters the passwords must include at least one each of the uppercase, lowercase, numeric digits and punctuation marks. تو ایک ایک آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے انکلوڈ کرنا ہے آپ نے 8 پاسورڈ میں. Another possible procedure is to simply compile a large dictionary of possible bad passwords. When a user selects a password, the system checks to make sure that it is not listed in the disapproved list. So here we encountered 2 issues here. ایک تو اسپیس کی ایشو ہے اور دوسرا ٹائم کا ایشو ہے. آپ کی جو ڈکشنری ہے جتنی لارج ہوگی وہ اتنی افیکٹو ہوگی تو آپ کو بہت ساری اسپیس چاہیے. تو دا ٹائم ریکوائرڈ ٹو سرچ اے لارج ڈکشنری میں اٹ سیلف بی ویری لارج. تو ٹائم کنزیومنگ ہو سکتا ہے. تو اسپیس اور ٹائم کا ایک ٹریڈ آف ہونا چاہیے. تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے جو پاسورڈ کو سلیکٹ کرنے کی جو ویریس اسٹریٹجیز ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے.